اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الدعوات، حدیث نمبر 6318، اردو ترجمہ۔ سوتے وقت تکبیر و تسبیح کا پڑھنا۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا، ان سے حکم بن عینیہ نے، ان سے ابن ابی لیلہ نے، ان سے علی رضی اللہ عنہ نے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چکی پیسنے کی تکلیف کی وجہ سے کہ ان کے مبارک ہاتھ کو صدمہ پہنچتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خادم مانگنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے، اس لیے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا۔ جب آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، ہم اس وقت تک اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ میں کھڑا ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم دونوں کو وہ چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہو؟ جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اور شعبہ سے روایت ہے کہ ان سے خالد نے، ان سے ابن سرین نے بیان کیا کہ سبحان اللہ 34 مرتبہ کہو۔ حدیث نمبر 6319، اردو ترجمہ۔ سوتے وقت شیطان سے پناہ مانگنا اور تلاوت قرآن کرنا۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں عروہ نے خبر دی اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تو اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور موضوعات پڑھتے اور دونوں ہاتھ اپنے جسم پر پھیرتے۔ حدیث نمبر 6320، ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے ظہیر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبید اللہ بن عمر نے بیان کیا، کہا مجھ سے سعید بن ابی سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹے تو پہلے اپنا بستر اپنے ازار کے کنارے سے جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پر آ گئی ہے۔ پھر یہ دعا پڑھے، میرے پالنے والے، تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا ہے اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا۔ اگر تو نے میری جان کو روک لیا تو اس پر رحم کرنا، اور اگر چھوڑ دیا، زندگی باقی رکھی، تو اس کی اس طرح حفاظت کرنا جس طرح تو صالحین کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کی روایت ابو زمرہ اور اسماعیل بن زکریا نے عبید اللہ کے حوالے سے کی، اور یحییٰ اور بشر نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے سعید نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی روایت امام مالک اور ابن عجلان نے کی ہے، ان سے سعید نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 6321، اردو ترجمہ۔ آدھی رات کے بعد صبح صادق سے کے پہلے دعا کرنے کی فضیلت۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابو عبداللہ عبدالاغر اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں؟ حدیث نمبر 6322، اردو ترجمہ۔ بیت الخلاء میں جانے کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ ہم سے محمد بن عرارہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز نے،
عزیز بن صہیب نے بیان کیا، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور جنیوں کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حدیث نمبر 6323 اردو ترجمہ۔ صبح کے وقت کیا دعا پڑھے؟ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، ہم سے حسین نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن بریدہ نے بیان کیا، ان سے بشیر بن کعب نے، اور ان سے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عمدہ استغفار یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اعوذ بک من شر ما صنعت، اذا قال حین یمی فمات دخل الجنہ او کان من اہل الجنہ، وَإِذَا قَالَ حِينَ يُصَبِّحُ فَمَاتَ مِنَ الْيَوْمِ مِثْلَهُ۔ ترجمہ۔ اے اللہ تو میرا پالنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد پر قائم ہوں اور تیرے وعدے پر جہاں تک مجھ سے ممکن ہے تیری نعمت کا طالب ہو کر تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اپنے گناہوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، پس تو میری مغفرت فرما، کیونکہ تیرے سوا گناہ اور کوئی نہیں معاف کرتا۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے برے کاموں سے، اگر کسی نے رات ہوتے ہی یہ کہہ لیا اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا، یا فرمایا کہ وہ اہل جنت میں ہوگا، اور اگر یہ دعا صبح کے وقت پڑھی اور اسی دن اس کی وفات ہو گئی تو بھی ایسا ہی ہوگا۔ حدیث نمبر 6324 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے عبد الملک بن عمیر نے، ان سے ربیع بن حراش نے، اور ان سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو کہتے بِاسْمِکَ اللہم اموت وَاحْیَا، تیرے نام کے ساتھ اے اللہ میں مرتا ہوں، تیرے ہی نام کے ساتھ جیتا ہوں، اور جب بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے۔ حدیث نمبر 6325 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ محمد بن میمون نے، اور ان سے منصور بن معمر نے، ان سے ربیع بن حراس نے، ان سے خرشہ بن الحر نے، اور ان سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنی خوابگاہ پر جاتے تو کہتے اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوتا ہوں، اللہم بِاسْمِکَ اموت وَاحْیَا، اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف ہم کو جانا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الدعوات کی حدیث نمبر 6318 سے 6325 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔